جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ صاحب، اللہ آپ کو دین اور دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہماری رحمت فرماتے ہیں، آمین و ایاکم۔ اچھا جی، لکھتے ہیں جی کیا نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے؟ ہاں جی، جب نماز کا آغاز کریں گے تو پہلی رکعت میں جب نماز شروع کریں گے تو اس وقت تعوذ پڑھیں گے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جی پہلی دفعہ تعوذ پڑھ لیں، اس لیے کہ تعوذ پہلی رکعت میں پڑھ لے، باقی جو باقی رکھتے ہیں وہ بسم اللہ کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کا آغاز کر لیں، کیونکہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے، تو بسم اللہ تو ظاہر بات ہے ہر رکعت میں پڑھی جائے گی نا فاتحہ کے ساتھ، کیونکہ وہ فاتحہ کی آیت ہے۔ باقی تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں۔ بعض علماء جو ہیں ان کا خیال ہے کہ تعوذ بھی ہر رکعت میں پڑھا جائے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ جی جو نماز کے ساتھ نفل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیل۔ جی صبح فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں، یعنی فرضوں سے پہلے 2 سنتیں، پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں، جی جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور چاشت کی نماز بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ چاشت الگ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف سے قطع نظر 8 رکعتوں تک پڑھی جا سکتی ہیں، جی 2 کر کے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھ لیں، 4 فرض پڑھ لیں، اور 4 رکعتیں 2 کر کے ظہر کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں، ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، اور عصر کے بعد اگر 2 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ والی، اس سے ثابت ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز 3 فرض پڑھ کے پھر بعد میں 2 رکعتیں مزید پڑھ لیں، یعنی فرضوں کے بعد جو جن کو سنتیں کہا جاتا ہے وہ 2 پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز سے پہلے اذان اقامت کے بعد 2 پڑھ لیں، پھر فرضوں کے بعد پھر 4 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ 4 رکعتیں عشاء کے بعد ایک سلام سے پڑھنا اکٹھی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ پھر جی آگے تہجد کی نماز جو ہے رات کی، وہ 10 رکعتیں 2 کر کے آخر میں ایک وتر پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ مثلا 4 رکعتیں پڑھیں 2 کر کے، پھر 3 وتر پڑھ لیں، وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ تو اگر آپ رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو یہ 2 رکعتیں ہی کفایت کر جائیں گی، جی۔ باقی مغرب کی نماز کے بعد جو صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے اب وہ ثابت نہیں ہے، جی۔ باقی انشاءاللہ اگر کوئی مزید بات آپ کی کرنے والی ہوئی تو پھر کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔